من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله عز وجل، والله أسأل أن يوفقك لاستعمال ثلاثة منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحلم وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها. قال عنوان: فرغت قلبي له. وقال: أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهي فإنه يورث الحماقة والبلاء، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله واذكر حديث الرسول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرة، فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. ومن شتمه فقل إن كنت صادقا فيما تقول فالله أسأل أن يغفرها لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفرها لك. ومن وعدك بالجفاء فعده بالنصيحة والدعاء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو ہو رہی تھی حدیث عنوان بصری، اور پہلے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت عبودیت کو بتایا، اور حقیقت عبودیت کو ایکسپلین کرنے کے بعد کہ اس میں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں: ایک اللہ کی آنرشپ، دوسری مینجمنٹ، اور تیسری اس کی کمانڈمنٹ. اور پھر ان سب کے امام نے
فنکشن بھی بتائے کہ جب آپ اللہ کی کمانڈمنٹ میں آئیں گے، اس کی ملکیت میں آئیں گے، اس کی اونرشپ سمجھیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میں کوئی حزن نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا. آپ اللہ کے احکام کو جب سمجھیں گے تو انفاق کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جب مینجمنٹ اللہ کے سپورٹ کرتی ہے تو پھر دنیا کے جتنے مصائب ہیں، شدائد ہیں، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا. پھر جب اللہ کے احکام کے اوپر چلیں گے تو آپ میں غرور و تکبر نہیں آئے گا، حب ذات نہیں آئے گی، حب جاہ و ریاست نہیں آئے گی. اور یہ جب بیان کیا تو عنوان بصری نے کہا کہ آپ مجھے اور بھی نصیحت فرمایا کہ یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان سب کے لیے. وہ یہ ہے کہ ان کو بڑی اچھے طریقے سے یاد کریں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علم حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے ریاضت نفس کرنی ہے. یعنی آپ اسپریچول جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں جانے سے پہلے اپنی فزیکل جو اسٹیٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ریاضت نفس. اور اس میں ریاضت نفس میں 3 چیزیں ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت تک نہ کھائیں جب تک آپ کو چاہت، اشتہا اور جب تک طبیعت آپ کی نہیں ہے. ڈونٹ ایٹ وداؤٹ ہنگر. یہ پہلا اصول ہے علم حاصل کرنے کا. چونکہ یہ کوئی ایسی طرح ہے کہ قوہ شہویہ کو جو فیکلٹی آف ڈیزائرز ہیں اس کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے، اس میں کس طرح ہم نے ماڈریشن کی طرف اس جانا ہے. چونکہ قوہ شہویہ جو انسان کی انر ڈیزائر ہے، فیکلٹی آف ڈیزائر ہے، چونکہ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اگر فیکلٹی آف ڈیزائر نہیں ہے، انسان کھائے گا نہیں تو کام کیا کرے گا، کھائے گا نہیں تو باقی جو زندگی کے معاملات ہیں کیسے چلیں گے، کھائے گا نہیں تو شادی، نکاح، یہ ساری چیزیں وہ کیسے ہوں گی. یہ ساری چیزیں، یہ سارا پروسیس تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، جو ڈیزائرز ہیں اس کے ذریعے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان سوسائٹی میں کیسے کام کرے گا. یعنی انرجیٹک ہوگا، کھائے گا پیے گا تب، لیکن اس طرح نہیں ہے کھانا پینا کہ اس طرح بھر لے کہ وہ اٹھ بھی نہ سکے، بلکہ اس کو اپنے کھانے پینے کو صحیح معنوں میں مینیج کرنے کی ضرورت ہے. دوسری فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کھاتے ہیں نا، اوور ایٹ کرتے ہیں. اوور ایٹ کرنے سے ایک تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ حماقت آتی ہے انسان میں، اور انسان میں جو فولشنس ہے وہ آتی ہے. دوسرا بلا، صفحات انسان میں آتی ہے. انسان سینس صحیح کام نہیں کرتے ہیں، انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صحیح معنوں میں وہ نہیں ہوتی. بات آپ 20 دفعہ بھی بتائیں تب بھی نہیں سمجھے گا، اس میں صفحات ہے. یعنی صفحات میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں فہم نہیں ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. اس کو فرض کیا کہ 50 پاؤنڈ اگر مل گیا ہے تو ممکن ہے سارے کے سارے آلو لے کے آ جائے. وہ آلوؤں کے ساتھ اور ہی چیز پکتی ہے، پیاز بھی اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، گھی اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، مرچیں مسالے اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. آلو تو فقط نہیں نا کھانے ہیں. یعنی کیوں صفحات ہے اس میں. صفی کیا کرتا ہے؟ غیر معقول کام کرتا ہے، یعنی لا یعنی قسم کی کام کرتا ہے. جو یوزفل چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ انجام دیا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ایفیکٹس ہوتا ہے یہ کھانے پینے کے اوپر. دوسری چیز جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جب آپ کھائیں تو حلال کھائیں، حلال کھائیں. اس کے بعد اسی طرح نہیں جو آتا رہے وہ کھاتے رہیں. کھانا یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا بالکل اپنے کھانے کو بہت اپنی ڈائٹ کے اوپر پوری مکمل طریقے سے توجہ ہے. وہ توجہ ہے حلال ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر توجہ. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کھائیں تو کیا کریں؟ وَسَمِ اللَّهِ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھائیں.
بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو آپ کو کھانے میں شفا ملے گی. اور متعدد حدیثیں ہم نے گزشتہ ہفتے اس سلسلے میں بیان کی ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد والے فرماتے ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کھانا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی یہ ضمانت ہے. انسان اگر بھول گیا ہے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اور متعدد وہ کھانے کھائے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ پڑھیں بسم اللہ من اول ہی و آخر ہی. تو سب چیزیں انکلوڈ ہو جائیں گی. بریانی اسی میں آ گئی ہے, روٹی اسی میں آ گئی ہے, سلاد اسی میں آ گئی ہے, سالن اسی میں آ گیا سارا. بسم اللہ من اول ہی و آخر ہی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ یاد رکھیں حضور کی حدیث کو کہ حضور فرماتے ہیں جب آپ کھانا کھائیں تو ایک سولس کیا ہے جو 1/3 ہے آپ کا پیٹ کا, اس کو آپ نے کھانے کے لیے رکھنا ہے. 1/3 آپ نے پانی کے لیے رکھنا ہے. ابھی پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کھانا اتنا کھا لیا ہے کہ پانی پی ہی نہیں سکتے. تو 1/3 آپ نے پانی کے لیے رکھنا ہے اور 1/3 آپ نے تنفس کے لیے رکھنا ہے. بریتھ بھی تو کرنا ہے, سانس بھی تو لینا ہے, نفس کے لیے رکھنا ہے. یعنی یہ 3 چیزیں. اور چونکہ کھانا انتہائی امپورٹنٹ ہے, یہی کھانے سے انسان, اور میں نے گزشتہ ہفتے جو گزشتہ سیشن تھا ہمارا اس میں عرض کیا کہ بڑی امپورٹنٹ حدیث کی جس کو حدیث معراج کہتے ہیں, جو اس کے بہت زیادہ یعنی حدیث معراج جسٹ لائک اے ڈیوائن سینگ, یعنی کیا ہے کہ اٹ از فرام گاڈ بٹ ایکسپریشن از فرام دا ہولی پروفٹ آف اسلام. اس کو حدیث معراج یعنی حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی اصل کلام کیا ہے, اللہ کا ہے, لیکن اس کی جو ایکسپریشن ہے, بیان جو کیا ہے, وہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ یا احمد, that is very important, this حدیث قدسی and حدیث معراج, اور جو spiritual جو significance of the eating and diet جس کو کہتے ہیں نا, اور انسان کی جو سیلف کنٹرول ہے اس کے متعلق اور ڈیوائن وزڈم کے متعلق جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فرماتے ہیں ان العبد اذا جاء بطنہ, جب ایک بندہ خدا اپنے پیٹ کو مینیج کرتا ہے, بھوک میں رہتا ہے اور اس کو بھرتا نہیں ہے زیادہ, وحافظ لسانہ and he controls his tongue, اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے. پہلے کھانے پہ کنٹرول, اعتدال, ماڈریشن ان ایٹنگ. دوسرے کیا ہے کہ اپنی زبان کے اوپر اس کو کنٹرول ہوتا ہے, زبان کے اوپر کنٹرول, کھانے کے اوپر کنٹرول. علمتہ الحکمہ, I will teach him the divine wisdom. کیا ہے, اللہ کہتا ہے میں اسے سکھاؤں گا. کیا سکھاؤں گا؟ تعلیم دوں گا, حکمت کی تعلیم دوں گا. جب انسان اپنے پیٹ کے اوپر کنٹرول کرتا ہے, انسان زبان کے اوپر کنٹرول کرتا ہے, تو فرمایا کہ میں اسے حکمت سکھاؤں گا. حکمت. وَإِنْ كَانَ حتیٰ کہ کافر بھی اگر یہ کام کرتا ہے نا, کافر کو بھی یہ جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ ملتے ہیں, اس کو بھی وزڈم ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ دیٹ از جسٹ لائک اے نیچرل فینومین. یعنی جب ایک انسان بھوک میں رہتا ہے تھوڑا اور کنٹرول کرتا ہے اپنے کھانے پینے پہ اور اپنی ڈائٹ پہ اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرتا ہے, تو اللہ اس سے بھی دیتا ہے. کافر بھی ہے, ڈس بلیور ہے, who is the rejecting of God, اس کو بھی اللہ یہ چیزیں عنایت کرتا ہے, لیکن وہ اس کو بینیفٹس حاصل نہیں ہوتے ہیں. وَإِنْ كَانَ كَافِرًا تَكُونُ حِكْمَتُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. حکمت اس کو بھی ملتی ہے, کافر کو ڈیوائن وزڈم اس کو ملتی ہے, لیکن اس کے لیے حجت بن جاتی ہے. جسٹ لائک اے پروف. تو ہم نے دیا تھا, تم نے خود سیکھا نہیں ہے نا,
تمہیں تو ہم نے ویژن دی، تمہیں ہم نے بصیرت دی، تمہیں ہم نے حکمت دی، پر آپ نے کچھ نہیں کیا. وَوَبَالًا اٹس جسٹ لائک اے برڈن آن ہم. اس میں ایک قسم کا بوجھ بن جاتا ہے اس کے لیے. یعنی کافر بھی سیکھتا ہے، یہ نہیں ہے. مثلا آپ اگر میڈیسن پڑھتے ہیں تو آپ بھی فقط ڈاکٹر بنتے ہیں، کافر نہیں بنتا ہے. کافر بھی تو ڈاکٹر بنتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. وہ تو اب مسلمان کے لیے تھوڑی یہ جاگیر ہے علم، یہ سب کے لیے ہے. وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا اگر مومن یہ کام کرتا ہے تو کیا ہے؟ تَكُونُ حِكْمَتُهُ لَهُ نُورًا. تو یہ ڈیوائن وزڈم کیا ہے؟ اٹ ول بی جسٹ لائک اے لائٹ، برائٹنس اس میں آتی ہے، انسائٹ اس میں آتی ہے، اس میں انلائٹننگ آتی ہے، یعنی نور اس میں آتا ہے. جب ایک مومن کنٹرول کرتا ہے اپنے پیٹ کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر، اللہ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جو ہے جاری کر دیتا ہے. یعنی کیا ہے؟ تکون حکمتہ لہ نورا. یہ حکمت اس کو ڈیوائن وزڈم کیا پتی ہے؟ اس کو یہ جو میکینزم ہے یہ ایک اور انرجی دیتی ہے. وہ انرجی کیا ہے؟ لائٹ اس میں آتی ہے، نور اس میں آتا ہے. وہ برہانن، اور اس میں دلیل، یعنی جس ایک پروف اس کو ملتا ہے. اس کے ذریعے کئی قسم کے ایویڈنس اس کو ملتے ہیں، یہ ایک ایویڈنس بن جاتا ہے اس کے لیے. وہ شفاء و رحمتاً، اور یہ کیا ہے؟ یہ شفا بھی بن جاتی ہے اس کے لیے اور رحمت بھی بن جاتی ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں مومن کے لیے. جب ایک انسان اپنے آپ پہ کھانے پینے پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ 4 چیزوں اس کو عنایت کرتا ہے. نمبر 1 نور، انلائٹمنٹ اس میں آتی ہے. جی دوسری کیا چیز ہے؟ برہان، دلیل، ایویڈنس اس میں جو ہے آیا کرتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ شفا، ہیلنگ، اس میں وہ ہیلپ ہوتا رہتا ہے، اس میں کھورنس اس میں جو ہے آتی ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ رحمت اس میں آتی ہے، بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نصیب ہوتی ہیں. یہ 4 چیزیں اللہ اسے عنایت فرماتا ہے. فَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ایفیکٹس اس کو جانا ہو کیا ہے؟ ایک چیزیں کہ جس کے بارے میں he doesn't know about it، اس 2 پروسیس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو جاننا شروع کر دیتا ہے. بہت ساری چیزیں. دوسرا کیا ہے؟ وَيُبْصِرُ مَا لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ، ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن کو وہ نہیں دیکھ پاتا تھا. یعنی گویا کہ ایک قسم کا علم غیب اللہ اس کو دینا شروع کرتا ہے. غیبی جو ہے نا، انسین نالج کی طرف اللہ اس کو جو ہے نا وہ لے کر جاتا ہے. الہام اس کو کرتا ہے، انسپائرن اس کو دیتا ہے. وہ چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان اگر زبان کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے کھانے کے اوپر کنٹرول کرے، پیٹ کے اوپر کنٹرول کرے، حلال چیزوں کے اوپر جو کھائے، تو بہت ساری جو انسان میں ویژنری پاور ہے، ویژنری پاور اس میں زیادہ ہو جاتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ انسان جو چیزیں نہ دیکھنے والی ہیں اس کو دکھائی دیتی ہیں. نہ دیکھنے والی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انسان اس بات کی طرف توجہ دے کہ جب انسان اپنی ڈائٹ کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے اور کھانے کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے اور اپنے پینے کے اوپر اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے، تو اللہ اس کے صلوات پر محمد اللہ اس کو ویژنری پاور دیتا ہے. جی اس میں جو بیان دیکھنے والی چیز ہے، اس میں اس کی صرف وجدان کی بات کر رہے ہیں یا ویسے بھی اس کو مخلوقات بھی نظر آتی ہیں؟ بالکل اس کو مخلوقات بھی نظر آتی ہیں. بالکل صرف اس کے وجدان نہیں ہے کہ نو یہ جو ہے نا یہ فرمایا گیا، یہ جو ہے نا ان دا ریئل سینس، یعنی وہ نہیں ہے کہ خوابوں کی دنیا میں، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جن کو وہ نہیں جانتا ہے وہ جان لیتا ہے. صحیح حکمت آ گئی ہے نا اس میں. اس کی وجہ یہ ہے فرض کیا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہا ہے سب چیزیں، یہ کہاں سے بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے. چونکہ وہ ساری چیزیں، سارا نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. وہ چیزیں جو نہیں جانتا تھا اب وہ جاننا شروع ہو گیا.
جو چیزیں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ دیکھنا شروع کر دیا، وہ دیکھ لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو میں ڈیپ اس میں نہیں جاننا چاہتا، اس سے اوپر بھی۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ جب مجلس میں ہوتے ہیں تو معصومین آتے ہیں، یہ فقط عقیدہ ہے یا واقعاً آتے ہیں؟ تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں، یعنی یہ میں آپ کو بتا دوں وہ کہاں پہ ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں، یعنی یہ کوئی کہانی نہیں ہے یا کوئی داستان نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کس طرف ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ اب میں اس کو وہ نہیں جو ہے نا، وہ آیت اللہ طہرانی کا واقعہ ہے کہ جب جناب سیدہ کے مصائب ہوتے ہیں تو امیر المومنین اس میں آتے ہیں، جب حضرت عباس کے مصائب ہوتے ہیں تو امام زمانہ اس میں آتے ہیں، یعنی بہت سارے ہیں، یعنی وہ دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ ہم میں وہ ویژن نہیں ہے، ہم میں وہ بصیرت ہی نہیں ہے، تو ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں، یعنی یہ کیا ہے کہ it is in the real sense, it is not metaphorical sense۔ یہ میٹافوریکل نہیں ہے، یہ مجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اس منزل پر آتا ہے تو یہ چیزیں انسان میں آتی ہیں۔ فَأَوَّلُ مَا أُبَصِّرُ عُيُوبَ نَفْسِي، اس کے علاوہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا وہ ہے کہ اپنے عیب اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع کرتے، یعنی اور کیا چاہیے انسان کو؟ اپنے عیب اس میں اس کو نظر آتے ہیں۔ حَتَّى يَشْتَغِلَ عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے، چونکہ جب انسان کو اپنے عیب کے کتنا آلودہ ہے خود، اس سے نظر آنے شروع ہوتے ہیں، تو پھر دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں وہ نہیں رہتا ہے، اپنے عیب اپنی درستگی کرتا ہے نا، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی جو ریفارمیشن ہے اس کی طرف جاتا ہے، پھر دوسروں کی طرف نہیں جاتا ہے، پہلے اپنی اصلاح کرے۔ وَأُبَصِّرُهُ دَقَائِقَ الْعِلْمِ، ایک تو عام چیزیں ہیں کہ جس طرح سیکھتے ہیں بعض چیزیں ہم تھوڑی گہری بھی یہاں بھی کہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دقائق علم کی طرف جو دقیق چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہیڈن ریالٹی آف نالج جس کو کہا جائے، وہ سیکھنے شروع کر دیتے۔ ایک حقائق علم ہے، دقائق علم ہے، اس کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں ہم نے، اپنے پیٹ کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول۔ یہ دو کام جب انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو 4 نعمتیں دیتا ہے۔ نمبر 1 نور دیتا ہے، نمبر 2 برہان دیتا ہے، نمبر 3 شفا دیتا ہے، اور نمبر 4 رحمت اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ 4 چیزیں اس کے اوپر اللہ عنایت فرماتا ہے۔ It is just like a grace of اللہ سبحانہ و تعالی، اس پہ اللہ اپنے رحمت اور فضل کے طور پر، تم نے یہ کام کیا ہے میری وجہ سے، اپنے کھانے کی دیکھیں پیٹ کے اوپر جو کنٹرول ہے نا، that is very very important۔ کبھی بھی معاوضہ اس پہ اثر نہیں کرتا کہ انسان کے پیٹ کے اوپر کنٹرول نہیں، کبھی بھی، never ever۔ کبھی انسان اگر حلال نہیں کھاتا ہے، اپنے کھانے میں بیلنس نہیں کرتا ہے، اس کو کبھی بھی موعظہ، کبھی بھی درس سمجھ نہیں آتا ہے، یہی میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی اس کو تقریر سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ کبھی بھی موعظے کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ اچھا ہماری بات کیا ہے، معصوم بھی بات کریں تب بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ بھی تو کسی محل میں نہیں ہیں، ہم لوگ تو عاشور کے دن مولا سب کو تبلیغ کر رہے ہیں، جی تبلیغ کر رہے ہیں کہ آ جاؤ، اب بھی کیوں میرے قتل پہ ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آ جاؤ سب، کوئی بات نہیں، نو بڈی واز ڈن۔ کیا ہوا؟ امام نے پھر فرمایا، پتہ ہے میرے موعظے کا تم پہ کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے تمہارے پیٹوں میں حرام پڑا ہے۔ حرام اگر انسان کے پیٹ میں ہو تو یعنی جو امام معصوم کا موعظہ ہے وہ بھی کام نہیں کرتا ہے، تو چاہے کہ ایک عام عالم ہو اور خطیب ہو اور مجتہد ہو، نہیں، کسی کی بھی بات نہیں ہے، اثر ہی نہیں کرتی ہے نا، بات اثر نہیں کرتی۔ یہ جو فرمایا کہ نہیں تم اگر یہ 2 کام کر لو
تو بہت سارے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. تمہیں اللہ ایسا علم دے گا جو تمہیں پتہ ہی نہیں. اللہ تمہیں ایسی چیزیں دکھائے گا جو تم دیکھ پاتے ہی نہیں تھے. بہت سارے واقعات ہیں، میں اس پہ چونکہ بات کروں گا پھر لمبی ہوتی جاتی ہیں نا باتیں. الکلام یجر الکلام، پھر کلام سے کلام نکلتی ہے اور بات میں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک حد تک ہی میں بات کر سکتا ہوں. بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس، بہت سارے کہ جس پہ وہ ان چیزوں کی، یعنی انسان دیکھ نہیں پاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دے دوں. اچھا مثال کیا ہے کہ یہ آنکھیں ہیں نا، ٹھیک ہے، وداؤٹ گوگل، یہ جس کو چھوڑیں آپ اس پہ، یا نارمل جتنی آنکھیں ہیں، اس کا بھی منیمم اینگلز ہے اور میکسیمم اینگل ہے نا. آپ ادھر اس طرح میں لگا دوں ادھر تو تھوڑا میں پڑھ سکوں. اچھا میکسیمم اینگل بھی ہے یہ ان آنکھوں کا. اچھا میری آنکھیں تو ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں نظر آتا اس کے بعد کا؟ اسی طرح انسان کے دل کی آنکھیں بھی ہیں. یعنی کیا ہے کہ یہ آنکھیں ٹھیک ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن اندھیرا ہے. اب میں دیکھ پاؤں گا؟ اندھیرا ہے، میں نہیں دیکھ پاؤں گا. میری آنکھیں ٹھیک ہیں، منیمم اینگل ہے، نہیں دیکھ پاؤں گا. میکسیمم اینگل میں نہیں دیکھ پاؤں گا. اچھا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، میں نہیں دیکھ پاؤں گا. اب میری آنکھیں تو ٹھیک ہیں. اسی طرح دل کی آنکھیں بھی ہوتی. دل کی آنکھیں بھی جب بیدار ہوں نا تو بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. دل کی آنکھیں بیدار ہوتی. دل کی، اب چونکہ دل کی جس طرح آنکھیں ہیں، صحیح سالم آنکھیں ہیں، لیکن اندھیرا ہے، میں نہیں پڑھ پاتا ہوں. اندھیرا میں نہیں ہے، اس کی جو شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ نور ہونا چاہیے. اب نور ہی نہیں ہے تو میں کیا دیکھوں گا؟ جب دل میں نور نہیں ہوتا نا، دل کا نور آتا ہے وہی تقویٰ کے ذریعے. جب انسان کا دل تقویٰ الہی سے سرشار ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، اللہ اسے ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جس نے سیکھا ہی نہ ہو. اللہ اس کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ جو اس نے دیکھی ہی نہیں ہو. یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے خود. اچھا اگر انسان کے دل کی آنکھیں بیدار ہو جائیں تو کیا وہ اس دنیا میں رہے گا؟ وہ قبرستان میں جائے گا، سارے مردوں سے باتیں کرے گا. یہ اولیاء خدا باتیں نہیں کرتے تھے؟ تو وہ کوئی نبی ہیں یا کوئی معصوم ہے کیا ہیں؟ اب وہی تھے ان کے، وہ نہیں ہیں. نہیں پڑھ پایا تھا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سلمان جس دن مردے تم سے باتیں کریں نا، سلام کرنا، جس دن تم سے باتیں کریں تو سمجھ دینا وہ تمہارا آخری دن. وہ جاتے تھے قبرستان، سلام کرتے تھے ہر روز. جس دن ان کو سلام کیا، فرمایا تم گھبرانا نہیں ہے، میں تمہارا جنازہ پڑھوں گا آگے، تمہیں یہ بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. یہ پہلا شعر ہے نا کہ جو ہماری خیر تقریروں میں کئی دفعہ ہے، اور وہ اصل میں شعر تو مولا امیر المومنین کا رباعی کا، وفدت علی الکریم بغیر زاد، یعنی اس کے کفن کے، حضرت سلمان کے کفن کے اوپر لکھا مولانا، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم فإن الزاد اقبح من کل اذا کان الوفود علی الکریم. کہ میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وفدت علی الکریم، میرے بس کوئی زیادہ راہ ہی نہیں ہے. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں، کوئی قلب سلیم بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر فإن الزاد اقبح من کل، یعنی گھر سے چیزیں اٹھا کے لے جانا کریم کی بارگاہ، اس میں دعوت ہو رہی ہے، گھر سے انسان پیاز لے جائے، ٹماٹر لے جائے تو کتنا برا ہے. اذا کان الوفود الی الکریم، میں تو کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی میٹافوریکل سینس میں یہ حدیث نہیں ہے یہ بات. اٹ از ایکچوئل سینس، ریئل سینس، اور یہ صحیح اس میں ہے. پھر فرماتے ہیں وَأُبَصِّرُهُ دَقَائِقَ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اور پھر اس میں ایسی بصیرت آتی ہے شیطان اس پہ کوئی اثر نہیں کر سکتا. شیطان نہیں کرتا. جب پوچھا گیا
یعنی حضرت لقمان کے سلسلے میں ہے نا کہ اللہ نے ان کو حکمت دی ہے، تو جب امام سے پوچھا گیا کہ وہ حکمت کیا تھی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بہار الانوار کی حدیث ہے، جلد نمبر 24 ہے اور صفحہ 86 ہے، اس میں فرمایا کہ قال اوتی معرفت امام زمانی، حضرت لقمان کو امام زمانہ کی معرفت دی ہے اللہ، امام زمانہ کی معرفت۔ اور دوسری حدیث میں یہ طاعت اللہ و معرفت العلم، حکمت جب ڈیوائن وزڈم انسان میں آتی ہے تو معرفت امام بھی آتی ہے، اس میں اطاعت پروردگار بھی آتی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم اگرچہ وہ ہو گیا ہے یعنی زیادہ، لیکن ایک دو چیزیں اس کے سلسلے میں سن لیں۔ اما اللواتی فی الحلم، تین چیزیں جو ریاضت نفس کے سلسلے میں تھی، جی سیلف کنٹرول کے سلسلے میں تھی، سیلف بلڈنگ کے سلسلے میں تھی، وہ تو ٹھیک ہو گیا، بات تقریباً آلموسٹ جو ہے نا وہ مکمل ہے۔ تھوڑی سی بات اما اللواتی فی الحلم، حلم یعنی ہمبلنس، پہلی گویا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فیکلٹی آف ڈیزائر کے سلسلے میں ہے، اور یہ جو ڈسکشن ہے مولا کی، یہ فیکلٹی آف اینگر کے سلسلے میں ہے، یعنی جس طرح کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے نا، اسی طرح انسان کو، یہ بہت بڑے انجن ہیں انسان کے اندر، اللہ نے یہ بہت بڑی طاقتیں رکھی ہیں، انہی سے انسان کا جو ہے بہت زیادہ ترقی اور کمال ہوتا ہے۔ یہ مثلا فیکلٹی آف اینگر ہے، فیکلٹی آف ڈیزائر ہے، فیکلٹی آف انسپائریشن ہے، فیکلٹی آف مثلا جو ہے انٹلیکچول پاور، انٹلیکٹ ہے، فیکلٹی آف انٹلیکٹ یا انٹلیکچول پاور جس کو کہا، یہ چار بہت بڑے انجن ہیں انسان کے اندر جن کے ذریعے وہ ترقی کرتا ہے۔ کنٹرول اگر ان میں سے کسی کے اوپر نہ ہونا تو انسان پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، یہ ہے اصل میں۔ اگر یعنی جو فیکلٹی آف ڈیزائر ہے اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے ساتھ تعلق ہو گیا نا ڈیزائر میں۔ یعنی کیا ہے کہ اگر ایک ملک انڈیویجول سے شروع ہو جائے، ایک ملک میں آ جائے، کشور کشائی شروع کر دے گا، دوسروں کو ظلم شروع کر دے گا۔ یہ جو ریاست ہے جو انسان کش ہے، اس میں کیا ہے یعنی فیکلٹی آف ڈیزائر جب افراد کی صورت میں آتی ہے تو وہ بچوں کو نہیں دیکھتا ہے، خواتین کو نہیں دیکھتا ہے، یعنی دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے اسے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فیکلٹی آف ڈیزائر اس میں اب وہ ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے۔ ایکسٹریم پہ جب جاتی ہے، دوسروں کے مال کے اوپر قبضہ کرتا ہے، دوسروں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرتا ہے، دوسروں کی عزت نفس کا جو ہے خیال نہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، یعنی فیکلٹی آف ڈیزائر میں آتی۔ ایک فیکلٹی آف اینگر ہے، اس میں دیکھیں بہت خوبصورت مولا فرماتے ہیں فمن قال لك ان قلت واحدة سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحدة۔ تین چیزیں مولا بتاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ تم ایک بات میرے خلاف کی نا تو میں 10 تمہیں سناؤں گا، ایک بات کی ہے 10 سناؤں گا۔ مزہ تو بہت آتا ہے 10 سناتی ہوئی، ایسا تو نہیں ہے اگر کوئی ایک بات کرے تو اس کو 10-12 سنائے تو بہت چین آتا ہے، لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں فقول، تم اسے کیا کہو، ان قلت عشرا لم تسمع واحدہ، تم 10 بھی کرو نا تو مجھ سے ایک بھی نہ سنو گے۔ یہ پہلی چیز ہے سکھانے کے لیے، علم سیکھ رہا ہے نا، یہ پہلی چیزیں آداب علم ہیں، یعنی یہ آداب متعلم ہیں۔ یعنی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ طریقہ کار جو ہے نا، یعنی حلم کے متعلق حلم کے متعلق 3 چیزیں، 3 دستور العمل دی ہیں۔ پہلا جو دستور العمل ہے مولا کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ دیکھنا دھمکی دے رہا ہے، دھمکی کیا دیتا ہے آپ کو؟ دھمکی یہ دیتا ہے کہ تم ایک بات کی نا تو میں تمہیں 10 پوری سنا 10 سنا دوں گا 10۔ تو مولا فرماتے تم اس کے جواب میں کہو، تم 10 کرو گے نا تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا، ایک ہی۔ یعنی اب یہاں کے اوپر یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بھیڑ بن گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان میں بزدلی ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان وہ بہت کاورڈ وہ ہے، اس کا یہ نہیں، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت انسان کو دی ہے جس کو قوہ غضبیہ کہتے ہیں۔ قوہ غضبیہ ایک بہت بڑی، اگر پراپر وے میں وہ استعمال کیا جائے تو اس کو ڈیوائن اینگر میں کہوں گا، صحیح ہے؟ وہ ایک غصہ مقدس ہوتا ہے، مقدس غصہ، جی جی جی، اس میں جو تحور آتا ہے، جلال آتا ہے، یعنی کب وہ غصہ مقدس بنتا ہے اور کب مذموم ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ جو مولا نے کہا ہے کہ ان قلت واحدۃ، لہذا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سمعت عشراً، اگر تم، چونکہ غصے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حق اور حقانیت کا دفاع ہوتا ہے۔ غصے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی فورسز اس کے خلاف غصے شروع کر دیں۔ اب ایک فوج مثلا کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اپنے ملک کا دفاع کرے، صحیح؟ اگر فوج آپس ہی میں شروع کر دے وہی فائرنگ، تو پھر تو آپ وہ کر رہے ہیں نا، یعنی وہ اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو مولا کی مراد ہے، یعنی ہمیشہ غصہ اس وقت اپریشیٹ ہے اسلام میں جب وہ طاقتی طاقتوں کے مقابلے میں، جب وہ ایروگنٹ پاور کے مقابلے میں، جب وہ ظالموں کے مقابلے میں، تب جو ہے اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، دیٹس ویل ڈن، بہت اچھا ہے، تم نے غصہ دکھایا، تم نے جلال دکھایا، دیٹس فائن۔ لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے۔ اگر تم نے ایک بات میرے خلاف کی نا تو میں پوری 10 کروں گا، 10 باتیں سنوں گے، 10 نہیں، ممکن اس سے بھی زیادہ کرے، 10 تو ایک مثال کے طور پر ہے نا، اور آپ اس کے جواب میں کہیں گے نہیں تم 10 بھی کرو نا تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ یعنی یہ مومنین کے سلسلے میں ہے، یہ جو بات ہے نا یہ مومنین کے سلسلے میں ہے۔ مومنین کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب مومن آپ سے کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو آپ کو طیش ماننے کی ضرورت نہیں، آپ خاموشی رکھیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو یہ بھی کہہ دیں بے شک تم 10 بے شک جتنی مرضی یہ باتیں کرو، اب 10 کے بجائے کہیں اس کو جتنی مرضی یہ باتیں کرو، I will never ever reply، میں تمہیں کوئی رپلائی کرنے والا نہیں ہوں، کوئی وری کرنے کی آپ کو، یعنی کیا ہے کہ مومنین کے ساتھ، یعنی مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، مومنین آپس میں کیا ہے؟ ان کی ہمدردی ہوا کرتی ہے۔ اچھا، اس کو غصے کو ابھی اس آیت کے ساتھ اب ٹچ کریں، کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کیا ہے؟ مومنین کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ایروگنٹ پاورز ہیں نا ان کے مقابلے میں شدید ہیں، غصہ ان کا وہاں پہ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ وہ رحیم ہے، رحم دل ہیں، ہمدردی ہے ان کی آپس میں، یعنی کیا ہے؟ یہ ہے یہاں پہ بھی، اگر تم ایک بات کرو گے 10 سناؤں گا تو آپ کہیں نہیں، آپ 10 سنا دیں میں ایک بھی نہیں جواب دوں گا۔ یہ ان کے بارے وہ کیا ہے کہ جو علامہ اقبال کا وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ وہی اس ترجمہ ہے اسی کا، جی جی، رز میں حق و باطل، جی 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 جی، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ انشاءاللہ اس پہ ہم مزید جو گفتگو ہے وہ اگلے سیشن میں، چونکہ کچھ چیزیں بالخصوص جو غصہ اور اس کی امپلیکیشن اور اس کی غصے کے سلسلے میں، پھر اس میں کیا چیزیں ہمیں غصہ جب آ جائے تو کیا چیزیں کرنی چاہیے، اپنوں پہ غصہ آئے تو کیا کریں، مثلا فیملی میں ہے، اب میاں بیوی کا مسئلہ بن گیا، اب غصہ آ گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات بچے بے وقوفی کر دیتے ہیں، بچے اگر بچوں پہ غصہ آ جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ بعض عزیز و اقارب غصہ دلاتے ہیں، اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات دوست احباب ہمیں غصہ دلاتے ہیں، اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات کمیونٹی ممبرز جو ہے نا غصہ دلاتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سیشن پہ موصول کرتے ہیں، اور یہ علم بہت زیادہ
امپورٹنٹ جو ڈسکشن ہے علم کے سلسلے میں، اور علم ٹھیک ہوگا تو تبھی علم آئے گا. تو کویشچن ہے تو کر سکتے. تو ابھی آپ نے جو بتا دیا ہے وہ سارے کویشچن پھر آ جائیں گے. تو میں یہی کویشچن کرنے لگا تھا کہ ہماری خصوصاً رشتہ داروں میں، تو ابھی چلیں انتظار کرتے ہیں، سوالوں کے جواب مل ہی جائیں گے. سب چیزوں میں دیکھیں معصومین علیہ السلام نے ہمیں کتنا بڑا انہوں نے احسان کیا ہمارے پہ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو ہماری تربیت کرو. سارے سلوشن بتائے. اور جو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت لے جائے اور میں نے نہ بتائی ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں جہنم سے بچائے اور میں نے بتائی نہ ہو. ہر چیز بتائی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا، وہ ہماری اپنی کمزوری ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے معصومین علیہ. لیڈیز کی طرف سے کوئی کویشچن ہے؟ چلیں اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں باتیں تو دیٹس گڈ. یہ سید محسن صاحب ہیں، آپ پاکستان سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ جی دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں شمار فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں نور علم، نور فہم، نور حکمت عنایت فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، مولا امام سجاد کی مصیبت، عظمت، جلالت کا واسطہ انہیں صحت، سلامتی، شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. یا اللہ اس مرکز کو کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام نامی سے ہے، اس میں ترقی عنایت فرما. اور جتنے بھی مومنین جس عنوان کے تحت بھی اس میں خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یا اللہ مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. اللہم صلی علی محمد وآلہ